بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ ریمارکس پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے بی جے پی رہنماؤں کی گستاخانہ ریمارکس پر سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ ریمارکس مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ اس سے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پولیس نے دعا زہرا اور شوہر کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا، جہاں لڑکی نے عدالت کے سامنے پسند کی شادی کی تصدیق کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کیس کی سماعت ہوئی تو پولیس نے دعا زہرا اور اس کے شوہر کو پیش کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ظہین نے دعا زہرا سے پنجاب میں شادی کی، سندھ میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ والدین کے وکیل نے استدعا کی کہ بچی چھوٹی ہے۔ دعا زہرا نے بیان دیا کہ میں اپنے شوہر ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس نے مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی۔ عدالت نے دعا زہرا کو شیلٹر ہوم بھیجنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ عمر کا تعین کر کے 2 روز میں رپورٹ پیش کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے خلاف تمام درخواستیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھجوا دیں۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے عدالت کو بتایا کہ کیس تقریباً چیف جسٹس صاحب کی عدالت مکمل ہو چکا تھا، لیکن فائلیں اس کورٹ کو بھجوا دی گئی ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان نے کہا کہ درخواستوں کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے کوئی آرڈر موجود نہیں۔ چیف جسٹس شجاعت علی خان نے تحریک انصاف پرویز الہی، منیر احمد سمیت دیگر کی درخواستیں واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیں۔ درخواستوں میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تاثر ہے، ادارے نیوٹرل نہیں، کرپٹ حکومت کے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیاسی جدوجہد میں ہار نہ ماننا اہم ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ پاکستان کو دوبارہ کرپٹ عناصر کے حوالے کر دیا گیا، عوام میں اس بارے میں غصہ ہے۔ کہا کہ ادارے خود کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں لیکن تاثر یہ ہے وہ اس کرپٹ حکومت کے ساتھ ہیں۔ بیرونی سازش سے اقتدار میں آنے والی جماعتیں تباہ ہوں گی لیکن اس کا اثر اداروں پر بھی پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ موجودہ حکومت کا آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ یہ سسٹم کو دھاندلی زدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن جیت سکیں۔ پاکستان میں موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان میں 60 سالوں میں سے 30 سال 2 خاندانوں نے حکومت کی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے الیکشن کی تاریخ دیے بغیر عمران خان کسی سے بات نہیں کریں گے۔ حکومت ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیوں میں مرضی کی تبدیلیاں کر رہی ہے۔ انتخابات اسی سال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان بجٹ کے بعد حکومت کے خلاف اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ کہا کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، باپ اور بیٹا وفاق اور ایک صوبے پر قابض ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ساری محنت ہماری تھی۔ عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا سخت رد عمل آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز مسترد کر دی اور کہا کہ ڈائیلاگ کے حامی ہیں لیکن جن کے پاس مینڈیٹ ہو ان سے ڈائیلاگ کیا کیا جاتا ہے، مسلط کیے گئے لوگوں سے میثاق معاشرت پر کیا بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے، پی ٹی آئی پنجاب میں ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ کہا کہ رانا ثناءاللہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنا سیاسی حماقت ہوگی۔ عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا سخت رد عمل آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بی جے پی ترجمان کی جانب سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بی جے پی کے ترجمان کے نفرت انگیز حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مودی حکومت جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینا بھی مودی حکومت کی پالیسی میں شامل ہے۔ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس
پر حملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید محبت اور تعظیم محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا کہ OIC کو مودی کے بھارت کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اب تک بھارت کو اپنی اسلاموفوبک پالیسیوں سے کھلی چھوٹ دی گئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہندوستان کے حکمراں جماعت BJP رہنماؤں کی توہین امیز تبصروں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ توہین امیز اور متنازع بیانات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ایسے بیانات ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے عکاس ہیں۔ کہا کہ توہین امیز بیان دینے پر محض پارٹی عہدیداروں کو معطل کرنا اور نکال دینا کافی نہیں۔ BJP کو اپنے انتہا پسند اور فاشسٹ ہندواترا نظریے سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ مودی کے نفرت انگیز ہندوتوا فلسفے کے تحت بھارت اپنی تمام اقلیتوں کی مذہبی آزادیوں کو پامال کر رہا ہے، ان پر بلا امتیاز ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح کے اسلاموفوبک بیانات کی اجازت دینا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض نے اپنی اور بیٹی کی مبینہ آڈیو گفتگو کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ڈی فیک جیسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی آڈیو گفتگو مصنوعی طور پر تیار کرنے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ میں کسی پارٹی کی مہم کا حصہ بننا نہیں چاہتا، ذاتی دشمنی کے لیے میری آڈیو کا استعمال افسوسناک ہے۔ کہا کہ اپنے خلاف اس سازش میں ملوث عناصر کی تلاش کے لیے قانونی راستے اختیار کروں گا۔